بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے تیسرے درس کے سلسلہ عنوان، جو کہ 30 سپاروں کا اجمالی تعارف اور اس کے اہم عناوین کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ آج کے ہم اپنے تیسرے سپارے اور تیسرے درس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے سپارے کے خلاصے اور اس کے اہم عناوین اور اہم نکات کی طرف۔ تو اس سپارے کے 2 حصے جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں، 2 حصوں میں سپارے کو، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے لیے جو ذکر کیا گیا، اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل جو ہے سورہ بقرہ کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرے حصے میں ابتدائے سورہ آل عمران کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پہلا حصہ جو 2 حصوں میں اس جو سپارے کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں جو ہے وہ 3 باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم 2 بڑی آیاتیں ہیں اس سورہ بقرہ میں، اور دوسرے نمبر پر 2 نبیوں کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر صدقہ اور سود کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے اور اس بارے میں آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اور اس میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ آیت مدائنہ ہے، جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اور اس میں تجارت اور قرض کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو 2 بڑی آیاتیں تھیں، ایک یہ ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر 2 نبیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ ہوا، اور احیاء موتیٰ کے مشاہدے کی دعا تھی۔ اور دوسرے عزیر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ اور تیسری بات جو تھی وہ تھا صدقہ اور سود کے بارے میں۔ اور بظاہر صدقے سے مال جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو تھا وہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے۔ اس میں 4 باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ سورہ بقرہ سے مناسبت، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے، اور تیسرے نمبر پر اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ کا ذکر کیا گیا، اور اس بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر انبیاء سابقین سے عہد جو ہے وہ لیا گیا، اور اس میں پہلا جو ذکر کیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ سے جو مناسبت ہے وہ کیا تھی، کہ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے، اور سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن اور نصارہ کی طرف جو ہے وہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو 4 قصے بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے۔ 313 نے 1000 کو شکست دے دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو قصہ ہے، اس تیسرے قصے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کے عطا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر، اور اس بارے میں آیات اور اس کی تفصیل اور ترجمہ موجود ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہم نے بیان کیا تھا، مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ میں اہل کتاب سے مناظرہ ہوا تھا جو نجران تھے۔ اہل و عیال کو لاتا ہوں، تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، اور پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، مفاہمت ہوئی، صلح ہوئی، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور چوتھا جو نقطہ تھا وہ ہے انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا، جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تم اس کی بات مانو گے۔
اور اس پر ایمان لاؤ گے، اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔ یہ تمام پر واجب ہے، جو ختم نبوت پر دلالت ہے، اور اس بارے میں بھی تمام وضاحت کے ساتھ آیات وہاں پر موجود ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج کے اس تیسرے سپارے کے اس مختصر اجمالی تعارف اور ان مختلف خلاصہ کے عناوین کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل کے انشاءاللہ نئے اگلے چوتھے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔